الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. یہ سورہ نور کے 7ویں رکوع کی 4 آیات ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی، آپ نے سماعت فرمائی. آج انہی کا درس دینا مطلوب ہے. اپنی نیت اور ارادے کی تصحیح کر لیجیے. قرآن حکیم کا سننا اور پڑھنا اس نیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو بات سامنے آئے اور دل گواہی دے دے کہ قرآن کا مفہوم یہی ہے، اس کی مراد یہی ہے، اس کے معنی یہی ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا. اگر یہ نیت اور ارادہ پہلے سے موجود نہ ہو تو یہ ایک ذہنی ورزش یا اللہ معاف کرے اس سے بھی آگے بڑھ کر ذہنی عیاشی بھی بن سکتی ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: القرآن حجۃ لک او علیک. یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل بنے. اس کے معنی کیا ہے؟ قرآن کو سنا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، پھر اس پر عمل کیا تو قرآن حق میں دلیل بن گیا. دلیل راستہ دکھانے والی شے کو بھی کہتے ہیں. تو گویا کہ دنیا میں بھی راستہ دکھائے گا اور آخرت میں بھی یہ شفاعت کرے گا. یہ لفظ بھی ایک حدیث نبوی میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. روزے اور رمضان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ یہ عرض کرے گا: پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور قضائے شہوت سے روکے رکھا، میری وجہ سے رکا رہا. فشفعنی فی، تو اپنے اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور قرآن یہ کہے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، میری وجہ سے اس نے نیند کو قربان کیا. فشفعنی فی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور حضور فرماتے فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے. تو قرآن دنیا میں دلیل راہ بنے گا، آخرت میں ہمارے لیے شافع بنے گا اگر ہم قرآن سمجھیں، پڑھیں، اس پر عمل کریں. اور اگر قرآن پڑھیں، سنیں، عمل نہ کریں تو یہ قرآن ہمارے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہو. حجۃ لک او علیک، یہ پروردگار اس نے مجھے پڑھا بھی، سمجھا بھی، پھر عمل نہیں کیا. تو گویا کہ جتنا ہم پڑھیں اور سمجھیں پھر عمل نہ کریں تو یہ پڑھنا اور سمجھنا یا سننا اور سمجھنا یہ بجائے مفید ہونے کے الٹا نقصان دہ ہو جائے گا کہ ہمارے خلاف گویا کہ اور گواہی اللہ کے ہاں بڑھ جائے گی. کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان یہ کہہ سکے پروردگار مجھے معلوم نہیں تھا،
پروردگار جن کے ذمے تھا کہ مجھے تیری بات پہنچائیں انہوں نے نہیں پہنچائی، تو کسی درجے میں اس کا عذر ہوگا، بوجھ جائے گا ان پر جن کے ذمے تھا پہنچانا کہ انہوں نے کیوں نہیں پہنچایا۔ لیکن اگر بات پہنچ بھی گئی پھر عمل نہ کیا تو عذر بھی ختم ہو گیا، پھر تو گویا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہو۔ اس لیے میں نے یہ چاہا کہ درس قرآن کی اس محفل میں جنہیں بھی اللہ نے شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے معمولات میں سے وقت نکال کر آئے ہیں، اپنی مصروفیات زندگی میں سے کچھ حصہ وقت کا فارغ کیا ہے، تو ان کے لیے یہ اس مجلس میں شرکت حقیقتاً مفید ہو، دنیا میں بھی مفید ہو، آخرت میں بھی مفید ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل میں ایک عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ جو بات سے سامنے آئے گی اس پر عمل کریں۔ ارشاد ہوتا ہے قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ روگردانی کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو سن لیں کہ ان کے ذمے ہے جو بوجھ ان پر ڈالا گیا، مراد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، نبی کی اپنی ذمہ داری ہے، پہنچانے کی ذمہ داری ہے، انہوں نے پہنچا دیا، بری ہو گئے، بری ذمہ ہو گئے۔ اب تم پر ذمہ داری آئی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر ہے وہ بوجھ جو تم پر ڈالا گیا، تم اس کے لیے مسئول ہو گئے، تمہاری ذمہ داری ہوگی، تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث میں بھی آیا ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، جیسے چرواہا ذمہ دار ہے، بھیڑیں بکریاں جو اس کے چارج میں ہیں ہر ایک کا حساب اسے دینا ہوگا، تو ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، میں وضاحت بعد میں کروں گا، ابھی ذرا پہلی آیت کا ترجمہ مکمل ہو جائے۔ تو ان کے ذمے ہے جو بوجھ ان پر ڈالا گیا، جو فرض ان پر عائد کیا گیا، اس کی مسئولیت ان کے ذمے ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر ذمہ داری ہے، تم پر بوجھ ہے، تم مسئول ہوگے اس کے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہی ہدایت یافتہ ہوگے۔ یہاں ہدایت کے دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے، سیدھا راستہ وہی تو دکھانے والے ہیں، ان کی اطاعت کرو گے تو سیدھے راستے پر چلو گے، اور ہدایت کا ایک آخری بھی منزل ہے، اس کی منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اگر ان کی پیروی کرو گے، ان کا حکم مانو گے، تبھی اپنی منزل مراد کو پہنچ سکو گے۔ اصل فلاح، اخروی کامیابی جو بندہ مومن کا اصل مقصود اور نصب العین ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو گویا کہ ان دونوں چیزوں سے محروم رہے گی۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اب وہ بات اور کھول دی، اور نہیں ہے رسول پر مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ رسول پر اصل ذمہ داری اس کی ہے، وہ ایلچی ہے، پیغام پر ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر انہوں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی تو وہ تو بری ہو گئے، اب تو جن تک اللہ کے وہ احکام پہنچ گئے اب وہ مسئول ہوں گے، انہیں جواب نہیں کرنے گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے رسول پر مگر صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری۔ پہنچا دینا ایسا ہونا چاہیے کہ اشتباہ نہ رہے، ابہام نہ رہے، بات کھل جائے، مبرہن ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینا، علیحدہ علیحدہ بات کو تبیین کہتے ہیں، بیان، اور اسی کا ایک مفہوم یہ بھی علیحدہ علیحدہ کر دینا، طلاق بائن کہتے ہیں، جب طلاق بائن ہو گئی اب شوہر اور بیوی جدا ہو گئی، تو جب تک کہ ہر چیز کو، جس کو انگریزی میں ڈسکریٹلی کہتے ہیں، ایک ایک شے کو علیحدہ علیحدہ واضح نہ کر دیا جائے، اگر گڑبڑ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وما علی الرسول الا البلاغ المبین، نہیں ہے رسول پر مگر صاف صاف کھول کر علیحدہ علیحدہ جدا جدا ہر چیز کو پہنچا دینا۔ اس آیہ مبارکہ کے مضامین ویسے تو اگر ہم سوچیں تو یہ تو بہت عام مضامین ہے قرآن مجید کے، تو سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، لیکن یہ کہ یہاں ان کا ایک خاص مفہوم ہے، اور یہ تمہید ہے اگلی آیت کے لیے، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس بات کو ذرا تفصیل سے تجزیہ کر کے سمجھ لیں۔ پہلی بات، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو گویا کہ بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے، منطقی بات ہے، سیدھی بات ہے۔ اللہ کو مانا ہے تو اس کا حکم مانو، رسول کو مانا ہے ان کا فرمان، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔
اگر یہ نہیں کرتے تو وہ ماننا تو پھر جھوٹ موٹ کا ماننا ہے، اللہ کو ماننا اور اس کا حکم نہ ماننا۔ یہ تو لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اور اگر تم یہ روش اختیار کرو گے کہ کہو کچھ کرو کچھ، تو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات۔ پھر تمہارے قول سے کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا کہ کہا تو تھا میں نے، بھائی کہا تھا تو پھر کام کرنا بھی تو تھا نا، کہہ کر نہ کرنا تو دوہرا جرم ہو گیا۔ اگر تو ایک شخص جو ہے اس تک بات پہنچی نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تب تو شاید کوئی عذر پیش کر سکے، لیکن بات بھی پہنچ گئی، مان بھی لیا، اللہ کو اللہ مان لیا، رسول کو رسول مان لیا، ایمان لے آئے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دے دی۔ اب تو معلوم یہ ہوا کہ اب اگر اطاعت نہیں ہے تو یہ قول اور عمل کا تضاد ہے۔ تو گویا کہ یہ بات تو ایسی بنیادی بات ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے، چاہے عمل کی کچھ کوتاہی ہو بھی رہی ہو، لیکن یہ کہ اس میں کسی مزید تفصیل کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ تو ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، دونوں کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دونوں کلمات طیبہ جو ہے دو اجزاء پر ہے۔ پہلے جز کا تقاضا کیا ہے؟ اب اللہ کو مانا ہے، اس کا حکم مانا۔ دوسرے جز کا تقاضا محمد کو اللہ کا رسول مانا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کہنا مانا۔ البتہ یہاں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس کا تجزیہ کر لیا جائے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عہد مبارک میں، حیات طیبہ میں، اس آیت کا مفہوم کیا تھا، اور آج ہمارے لیے اس کا مفہوم کیا ہے؟ آیا اس میں کچھ فرق ہے؟ یہ ذرا باریک بات ہے، لیکن یہ کہ میں نے اس کو ایک سوال کی حیثیت سے رکھا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور آج اللہ کے اور رسول کی اطاعت کی بالکل ایک مفہوم نہیں ہے یا کچھ فرق ہے؟ بظاہر تو سامنے بات آئے گی کہ بالکل ایک مفہوم ہے، اس میں کیسے تبدیلی ہو سکتی، لیکن تجزیہ کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کا لفظ جب بھی آئے گا تو اس اطاعت کا راستہ بھی رسول کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کی جس نے، اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ اللہ کا حکم بھی تو رسول پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو جاننے کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں۔ قرآن ہے، لیکن قرآن رسول پر نازل ہوا ہے، مجھ پر یا آپ پر تو نازل نہیں ہوا۔ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بتایا یہ قرآن ہے تو ہم نے جانا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس اعتبار سے ایک تو ایک نظری پہلو سے یوں سمجھیے کہ دونوں حقیقتیں ایک ہی وحدت ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اس کو بڑی خوبصورتی سے کہا علامہ اقبال نے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہواؤں، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی، اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو، اس لیے کہ دین تو انہی کا نام ہے۔ دین نام ہے اگر کتاب و سنت کا، تو کتاب بھی تو انہوں نے ہی ہمیں دی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو کچھ آپ نے فرمایا اس پر جو سنت ہے وہ بھی در حقیقت آپ ہی کی تشریح ہے، آپ ہی کی عملی تمثیل ہے کہ آپ نے اللہ کے احکام پر کیسے عمل کیا، اسی کی مزید توضیح ہے، اسی کی مزید تفصیل ہے۔ نماز پڑھو کیسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ در حقیقت دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اطاعت رسول۔ بمصطفیٰ برساں کی شراء کہ دی ہماؤں، اگر بہو نہ رسیدی تمام مولا۔ اب اس سے آگے آ رہی ہے تجزیے کی بات۔ یہ تو تجزیہ نہ ہوا بلکہ جمع کر دینا ہو گیا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت گویا کہ جمع کر دیا کہ عملی اعتبار سے دونوں ایک ہیں، اور اصل اہمیت رسول کی اطاعت کی، اس لیے کہ جو اللہ کا فرمان ہمارے پاس ہے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ لیکن اب تجزیہ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران اللہ کے رسول کی اطاعت کے 4 گوشے۔ نمبر 1، آپ نے نماز عطا فرمائی، آپ نے روزے کے احکام عطا فرمائے، وہ حکم قرآن میں آ گیا روزے کا، اس کے تفصیلی احکام حضور نے واضح کیے۔
حکم نماز کا قرآن مجید میں آ گیا، بڑی بار بار آیا، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حج کا حکم آ گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج کے مناسک کیا ہے یہ آپ نے سنا ہوگا بارہا، کہ جب حجۃ الوداع حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اس وقت آپ کے ساتھ تھے، تو آپ بار بار فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم فإنی مغموم، لوگوں یہ مناسک مجھ سے سیکھ لو، اس لیے کہ میں شاید اب تمہارے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہوں گا۔ اور یہ گویا کہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی کہ اب میرا انتقال قریب ہے۔ تو اب یہی کیونکہ ایک حج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ایک ہی کیا۔ آپ اس پہ شاید کچھ حیران ہیں، ویسے تو آپ نے یقیناً حج کیے ہوں گے جبکہ آپ مکے میں مقیم تھے، وہ جو بھی حج تھا ہو رہا تھا، لیکن ہجرت کے بعد آپ نے حج ایک ہی، اس لیے کہ پہلے تو وہ جو مکے پر جو اقتدار تھا وہ مشرکین کا تھا، وہ تو صلح حدیبیہ کے بعد بھی 1 سال بعد عمرے کی نوبت آئی۔ سن 7 ہجری میں پہلی مرتبہ آپ نے عمرہ کیا۔ سن 8 میں اگرچہ مکہ فتح ہو گیا لیکن حضور نے حج نہیں کیا۔ سن 9 میں یہ آپ نے حج نہیں فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر عمارت آپ نے جماعت بھیجی اور وہ حج ہوا۔ سن 10 میں اعلان عام کیا کہ اب میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور لوگ آ جائیں، اور یہ تھا حجۃ الوداع۔ اس میں چونکہ یہی ایک حج ہے آپ کا ہجرت کے بعد، تو آپ نے بار بار فرمایا خذوا عنی مناسککم، دیکھو اچھی طرح مجھ سے سیکھ لو، سمجھ لو مناسک کون کون سے ہیں۔ فإنی مغموم، اس لیے کہ بہرحال مجھے اب اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے، میرا فرض منصبی بہت حد تک ادا ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ میں تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا۔ اس وقت میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک گوشہ یہ تھا، عبادات میں اللہ کا حکم رسول نے اس کی تفصیلی شکل مسلمانوں کو دے دی، اب اس کی پیروی کرنا یہ مسلمانوں پر لازم۔ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ میں نصاب جو ہے جس سے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اس سے کم تر پر زکوٰۃ ہے، یہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ قرآن میں تو ہے کہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اس کی تفصیل کس نے دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا دائرہ حضور کی اطاعت کا ہوا عبادات کے ضمن میں، جس کا تاکیدی حکم قرآن میں آیا، اس کی تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اب اس کی پیروی کرنا بے چون و چرا، یہ گویا کہ پہلا کام ہے کہ جو صحابہ کرام کے ذمہ تھا۔ یہ اطاعت آج بھی اسی طریقے سے ہم پر فرض ہے، اس اطاعت کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری اطاعت کیا تھی؟ آپ نے مزید شریعت کے احکام دیے، اس میں بھی قرآن مجید میں بھی آئے، اور پھر آپ نے مزید تشریح دی۔ مثلا قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام کر دیا گیا۔ حضور نے مزید فرمایا کہ پھپھی اور بھتیجی کو بھی جمع کرنا اسی طرح حرام ہے، اور خالہ اور بھانجی کو بھی جمع کرنا، ایک ہی شخص بیک وقت خالہ اور بھانجی کو اپنے نکاح میں رکھ کے حرام ہے۔ قرآن مجید میں صرف آیا تھا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ یہ تم پر حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرو۔ 4 بیویوں کی اجازت ہے، 4 نکاح کیے جا سکتے ہیں، لیکن 2 بہنیں نہ کبھی ایک نکاح میں جمع کر لیں، ایک کے انتقال کے بعد دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، جمع نہیں کیا جا سکتا۔ حضور نے اس میں مزید فرمایا کہ یہی حکم جو 2 بہنوں کا قرآن میں آیا ہے، یہی پھپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کا بھی ہوگا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ معاشرت ہو، معیشت ہو، اب سود کا معاملہ، سود حرام ہو گیا، لیکن سود کن چیزوں میں ہے، اس کا کس کس جگہ پر اطلاق ہوگا، اس کی بہت سی وضاحتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اس طریقے سے جو معیشت، معاشرت اور دوسرے ہماری زندگی کے دائرے ہیں اس کے ضمن میں، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، قانون شریعت، اسی طریقے سے سزائیں ہیں۔ قرآن مجید میں آ گیا چور کا ہاتھ کاٹو، چور کرنے والا مرد ہو یا چور کرنے والی، چوری کرنے والی عورت ہو، ہاتھ کاٹو، فقط ہو دیا ہوگا۔ اب اس میں سوال پیدا ہوا کہ کیا 1 پیسہ کسی نے چرا لیا اور تب بھی ہاتھ کٹ جائے گا؟ کوئی معین مقدار ہونی چاہیے کہ جس سے اوپر اس چوری کا اطلاق ہو۔ ایک مشترک مال میں کسی نے چوری کر لی ہے، کیا اس پر بھی اسی کا حکم ہوگا؟ یہ ساری تشریحات کس نے دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دائرہ عبادات کا، اس کی اطاعت اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، جو کہ تو ہے۔ ایک دائرہ احکام شریعت کا، اس کی اطاعت اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، جو کہ تو ہے۔ آج ہمارے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات ہے تو اسی کے اوپر مبنی ہوگی، اسی طریقے سے شریعت کے احکام ہے تو اسی پر مبنی ہوگی۔
تو نئی صورت پیدا ہو گئی تو انہی سے اجتہاد کیا جائے گا، انہی کی بنیاد پر، ان سے آزاد ہو کر اجتہاد نہیں کیا جا سکتا، کتاب اور سنت کی بنیاد پر اجتہاد کیا جائے۔ یہ دو اطاعتیں تو وہ ہیں کہ جو جیسی اس وقت تھی آج بھی، البتہ دو اطاعتیں اور بھی ہیں جن کا کہ اس وقت جو معاملہ تھا آج براہ راست ہمارا معاملہ وہ نہیں ہو سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ جو بھی کوئی ہمارے مابین نزاع ہو اس میں حکم محمد مانے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ معاملہ تو حضور کی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو بھی نزاع، جو جھگڑا ان کے مابین پیدا ہو جائے اس میں آپ کو حکم نہ بنائے، اور پھر جو فیصلہ آپ کریں اس پر بے چون و چرا صرف یہ کہ راضی نہ ہو جائیں، صرف تسلیم ہی نہ کریں، دل میں بھی اس کے خلاف کوئی رد عمل نہ ہو، دل میں بھی کوئی تنگی تک محسوس نہ ہو کہ یہ کیا فیصلہ کر دیا۔ ایک تو اطاعت یہ ہوتی ہے کہ سر تسلیم خم ہے، آپ نے جو حکم دیا فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے، لیکن دل میں یہ کہیں محل آ جائے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، حضور نے میری بات شاید صحیح طور سے سنی نہیں، یا معاذ اللہ کوئی منافق ہی ہو سکتا تھا تو یہ سوچے کہ حضور نے کوئی جانبداری کا معاملہ کیا ہے، مجھ پر کوئی ظلم کیا ہے۔ یہاں فرما دیا کہ ذرا سا دل میں تنگی کا احساس بھی آ گیا، کجا یہ کہ حضور کے بارے میں جانبداری یا ناانصافی کا شک پیدا ہو جائے، دل میں تنگی بھی ہو تو بھی ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اب ظاہر بات ہے حضور جب تک موجود تھے مسلمانوں میں، آپ ہی قاضی القضات تھے، مقدمات آپ ہی کے پاس جاتے تھے، آپ ہی فیصلہ کرتے تھے۔ اب یہ بات ہمارے پاس اس وقت اس طور سے موجود نہیں کہ میرا اور آپ کا کوئی جھگڑا ہو تو میں حضور کی عدالت میں لے جاؤں، تو ناممکن ہے۔ یہ سلسلہ اب منقطع ہو۔ اسی طرح ایک معاملہ یہ تھا کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد جس کے لیے حضور بھیجے گئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ یہ مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مقصد جو پورا ہو رہا ہے اس میں آپ کو کبھی جنگ کرنی ہے، کبھی کوئی اور مہم درپیش ہے۔ اس مہم کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی حکم دیتے تھے کہ نکلو، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں۔ گویا کہ اب آپ ہی سپہ سالار تھے، آپ ہی اس وقت امیر تھے۔ یہ معاملہ شریعت کا نہیں ہے، یہ معاملہ تو اس وقت کی وہ جد و جہد ہے، یہ کوئی قانون شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جد و جہد جو جاری تھی جس میں کہ احد اور حنین کے مارکے بھی آئے ہیں، جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، جس میں بہرحال حضور کی حیات طیبہ کے دوران سینکڑوں صحابہ نے جامع شہادت نوش کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے کیا، وہ تو اس لیے کیا کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، اللہ کے دین کا غلبہ قائم کرنے کے لیے جو صحیح ہو رہی تھی اس میں حضور کا حکم ہر وقت واجب الاطاعت، نکلو اللہ کی راہ میں، نہیں نکل رہے ہو تو گویا کہ اللہ کے رسول کے حکم کی آپ نے خلاف ورزی کی۔ اب آج حضور بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے، معلوم ہوا کہ اب اگر جد و جہد ہوگی تو اب یہ اطاعت کس کی ہوگی؟ معلوم یہ ہوا کہ ان دو اطاعتوں کے ضمن میں ہمارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین خلا ہے۔ وہ عدالتی نظام اب کون سا ہوگا؟ کوئی نظام ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو نہیں۔ وہ جد و جہد کس کی عمارت میں ہوگی، کس کی قیادت میں ہوگی؟ جنگ کا مرحلہ پیش آ گیا تو کون سی پیشادار ہوگا؟ کون حکم دے گا کہ اب آگو بڑھو حملہ کرو؟ کون ہوگا جو کہے گا کہ 50 تیر انداز جو ہے وہ اس گدے پر بیٹھے رہے؟ اس وقت تو یہ سارے احکام براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہو رہے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان دو اعتبارات سے خلا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اگلی آیت میں جو مضمون آ رہا ہے وہ در حقیقت اسی خلا کو پر کرنے، یہ خلا ہے جو خلافت کے نظام کے ذریعے سے پر۔ اب خلیفہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اب آپ ہیں قاضی القضات، آپ ہیں امیر، آپ فیصلہ کریں گے جنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، کون فیصلہ کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو چکا، اب فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ اسی لیے کہا تھا انا خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔
اب مجھے وہ کام کرنا ہے جو فیصلے کرنے ہیں جنگ کے اور صلح کے، جو فیصلے کرنے ہیں کہ اقدام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ آپ کے علم میں ہوگا، یہ باتیں تو بہت معروف ہے سیرت نبی اور سیرت صحابہ کی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ مشورہ دے رہے تھے کہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں ذرا آپ نرمی کیجیے، مصلحت کو دیکھیے، اس لیے کہ مسلمانوں کا مورال اس وقت بہت گرا ہوا ہے۔ حضور کے انتقال کے بعد پشمودہ ہے دل سب کے، دل زخمی، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ام ایمن ایک دفعہ رو رہی تھی بیٹھی ہوئی، حضرت ابوبکر اور عمر ان کے پاس پہنچے تو پوچھا کیوں رو رہی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا، وہ ہدایت جو ہر آن چلی آ رہی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دروازہ تو بند ہو گیا۔ اب وحی ابوبکر پر تو نہیں آتی، وحی عمر پر تو نہیں آتی، وحی تو نبی کے ساتھ خاص ہے، اور نبوت کا دروازہ بند، وحی کا دروازہ بند۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے دل جو ہے بڑے مغموم۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے اسامہ تو حضور نے خود تیار کیا تھا، وہ تو آپ کے مرض وفات کی وجہ سے رک گیا، ورنہ روم کے ساتھ جنگ کا سلسلہ جو ہے سلطنت روما کے ساتھ، وہ تو حضور کی حیات طیبہ میں شروع ہو چکا تھا، غزوہ موتا ہو چکا تھا، سفر تبوک آپ فرما چکے تھے، اب اگلا جیش آپ نے تیار کیا ہوا تھا۔ تو کیسے ممکن تھا کہ جو جیش حضرت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دیا اسے حضرت ابوبکر روک لیں، یا کوئی صحابی یہ کہے کہ اس کو روک لیجیے؟ وہ تو جائے گا۔ دوسری طرف جو ہے کھڑے ہو گئے نئی نبوت کے مدعی مرتد، ان کے خلاف بھی جہاد کرنا یہ بھی لازم ہے۔ اب تیسرا محاذ یہ ہو گیا جنہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، شہادت ہم دیتے ہیں، اللہ کی توحید اور محمد کی رسالت کو مانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر دیں گے۔ اب ان کے خلاف جہاد کیا جائے یا نہ کیا جائے، بڑا ایک نازک مسئلہ تھا، پیچیدہ مسئلہ، کون فیصلہ کرے گا؟ اس کا فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا میں تنہا جاؤں گا اور جہاد کروں گا۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ خلیفۃ رسول اللہ، خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق۔ اسی طریقے سے گاڑی چلی۔ معلوم ہوا کہ یہ نظام اگر نہیں ہے تو اطاعت کے یہ دو دائرے تو بالکل معطل ہیں۔ آپ نماز تو ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں اسی طور سے جیسا بھی ہم نے سمجھا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے سکھائی، آپ حج تو کر سکتے ہیں اسی طور سے جیسے کہ کئی تفاصیل میں جا کر کوئی اختلاف ہو بھی سکتا ہے جیسے کہ مختلف ائمہ فقہ کے مابین، لیکن اصولی طور پر مناسک جو ہے متفق علیہ۔ تو پہلا دائرہ میں نے کہا تھا جو کا تو، دوسرا دائرہ شریعت کے احکام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے، وہ کتاب اور سنت، قرآن اور حضور کی سنت جو کی تو رہے گی۔ اجتہاد ہوگا تو ان سے استنباط کیا جائے گا، ان سے آزاد ہو کر استنباط نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں ہے گروہ اہل قرآن کا جو سنت کو ایک طرف رکھ کر صرف قرآن سے چاہتے ہیں کہ ہم استنباط کریں۔ بہرحال ہمارے نزدیک وہ گمراہ ہے، اس لیے کہ کتاب اور سنت ان دو چیزوں پر بنیاد ہے قانون اسلامی، یہ اصل اساسات یہ دو، ان میں سے کسی کو ساقط نہیں کیا جا سکتا۔ قیاس ہوگا تو ان سے ہوگا، اجتہاد ہوگا تو ان سے ہوگا، یہ دو سورسز، اور سنت انڈیپینڈنٹ ہے، علیحدہ ہے، آزاد سورس۔ بہرحال یہ دو دائرے تو چل رہے ہیں، یہ دو اور جو دائرے تھے فصل خصومات، مقدمات، نزاع ہے ان کا جھگڑا، ان کا طے کرنا، یہ اب کون کرے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اب اس پر عمل کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ خلافت کا نظام ہے، وہ نظام اب اس خلا کو پر کرے گا۔ اس قریب بھی آ گیا خلافت اور خلا، یہ جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنے والا نظام خلافت کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے دین کے لیے جہاد، دین کے غلبے کی جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، یہ اب کون کرے؟ اس کے لیے خلافت کا نظام۔ اس سے ذرا ایک بات آگے بھی جائے گی باریک، اگر وہ خلافت کا نظام نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، اس خلا کو پر کرو۔ اگر پر نہیں کرو گے تو گویا کہ اطاعت رسول کے دو خانے بند پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے تو صرف دو خانوں میں اطاعت کی اللہ کے رسول کی، بس یہ دو خانے کیسے چلیں گے؟ اس کے لیے خلافت کا نظام قائم کرنا لازم ہے۔ یہ آج کے دور میں اس سے اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جو بھی کچھ خلافت کا ادارہ تھا، وہ جو بھی آئیڈیل اعلیٰ ترین شکل تو خلافت راستہ، خلافت علی منہاج النبوہ، اس کے بعد بھی ایک دم سارا کا سارا معاملہ ختم نہیں ہو گیا تھا، تدریجاً اس میں زوال آیا ہے۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے 6 منزلہ عمارت ہو، اور یہ مثال اصل میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے منصب امامت نامی کتاب کے اندر یہ مثال دی کہ 6 منزلہ عمارت، اب اس کی ایک منزل گر گئی، اس کا یہ مطلب نہیں پوری عمارت ختم ہو گئی،
ہمارے ہاں یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جیسے اسلام بالکل ختم ہو گیا. ختم نہیں ہوا. ہاں 6 منزلوں میں سے ایک گر گئی، 5 ہے. پھر اور آگے زمانہ گیا اور زوال آیا، 5ویں بھی گر گئی، 4 رہ گئے. ہوتے ہوتے یہ آیا ہے در حقیقت جب یہ مغربی امپیریلزم کا سیلاب آیا ہے اور اس نے سارے مسلمان حکومتوں کو جیسے کہ خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے کوئی سیلاب، ختم کر دیا، تب پھر وہ معاملہ ختم ہوا. اب نہ اسلامی قانون رہا، نہ مفتی رہے، نہ قاضی رہے. جہاں جہاں بھی حکومتیں آ گئی، یہاں انگریز کی آ گئی، یہاں فرانسیسیوں کی آ گئی، یہاں اٹالویوں کی آ گئی، یہاں ولندیزیوں کی آ گئی، وہ پورا کا پورا نظام جو ہے وہ در حقیقت اس وقت ختم ہوا. اور بدقسمتی سے اگر خلافت کا ادارہ کم سے کم سمبولک ایک علامتی طور پر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کا ایک ادارہ تھا تو وہ بھی 1924 میں خود مصطفیٰ کمال پاشا نے ختم کر دیا. اس وقت علامہ اقبال نے یہ کہا تھا، اگرچہ اس سے پہلے وہ مصطفیٰ کمال پاشا سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، لیکن آخر وقت میں آ کر انہیں بڑی مایوسی ہوئی اور انہوں نے یہ اشعار آپ کے علم میں ہوں گے کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدل کی تلاش میں ہے ابھی. اور خاص طور پر یہ جو خلافت کے کو جو ختم کیا گیا اس پر تو بڑا ہی درد انگیز ہے ان کا یہ شعر کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ کہ بعد میں یہ بات تو کھل گئی ہے کہ فری میسن کی جو تحریک ہے یہودی، اب یہ کہ شعوری طور پر مصطفیٰ کمال پاشا جانتے تھے کہ یہ یہودی سازش ہے یا نہیں جانتے تھے، یہ بات تو اللہ کے ہاں وہ گئے، وہی وہاں پر جواب طلبی ہوگی، وہ حساب کتاب ہو جائے گا. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے اعلی کار بن کر انہوں نے خلافت کو ختم کیا. یہ معاملہ جو ہے فری میسن سے. بہرحال وہ تو گئے، تلک امۃ قد خلت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات جو اس آیت کے حوالے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی 4 اعتبارات سے اطاعت ہو رہی تھی آپ کی حیات طیبہ کے دوران. خلافت کا نظام رہے یا نہ رہے 2 اطاعتیں تو اب بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ بقیہ 2 اطاعتیں جو ہے وہ تو ممکن ہی نہیں جب تک کہ خلافت کا نظام قائم نہ ہو. اب اس کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ روگردانی کریں، اطاعت کرنے کو تیار نہ ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. بہت جامع الفاظ ہیں یہ. حمل کہتے ہیں بوجھ کو، حملہ اس نے بوجھ اٹھایا، حملت ہو یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. لیکن یہ کہ جب یہ آئے گا تحمیل باب تفعیل سے اور اس میں بھی پھر مجہول حملہ کے معنی ہے اٹھوایا گیا، کسی پر بوجھ لاد دیا گیا. یہ ذمہ داری کا بوجھ. ایک بوجھ ہوتا ہے فزیکل، آپ نے 2 من کی بوری اٹھا لی یا کسی نے کندھے پر 2 من کی بوری رکھ دی، یہ ہے حملہ، 2 من کا بوجھ آپ کے اوپر رکھ دیا گیا. ایک ہے ذمہ داریوں کا بوجھ، فرائض کا بوجھ، حملہ. تو فرمایا علیہ ما حملہ، اے مسلمانوں جان لو اگر روگردانی کرو گے تو ان کے اوپر ہے جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ذمہ داری ان کی ہے اگر یہ ادا کر دیں گے تو یہ تو بری ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی بری ہو گئے، تم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ جو ذمہ داری تمہاری تھی وہ تم نے پوری کی کہ نہیں کی. آپ نے یاد ہوگا بہت سے حضرات کو سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں 2 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، 2 مرتبہ. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک جماعت، ایک گروہ مقدس لوگ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایک جماعت ہمارے پسندیدہ لوگ تھے. یہ تو جا چکے دنیا سے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. ادرم سلطان بود، تم صرف ان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نہیں بخش دیے جاؤ گے، تمہیں تو اپنا حساب پیش کرنا ہوگا. تم کیا کر کے لائے ہو؟ بیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں پیش کرو. تو علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، ان کی تو ذمہ داری ہے وہ جو بوجھ ان پر ڈالا گیا، تمہاری ذمہ داری ہے وہ جو تم پر ڈالا گیا. اب اس کو بھی ذرا تجزیہ کیجئے. رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو 2 مرحلوں میں سمجھیے. ایک ہے بنیادی ذمہ داری. رسول کے معنی کیا ہے؟ فرستادہ، ایلچی، پیغامبر. یہ پیغامبر ہم عام طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں، الف نکال دیجئے، پیغمبر یہ لفظ خاص ہو جاتا ہے اللہ کے ایلچی، ورنہ پیغامبر تو کسی کا بھی ہو سکتا. ویسے بھی لفظ رسول جو ہے وہ عام ایلچی کے معنی میں بھی آیا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نے حکم دیا کہ مدینے کی خواتین سے جا کر میری طرف سے اے عمر تم بیعت لے لو، تو حضرت عمر گئے، خواتین کا اجتماع تھا، وہاں جا کے فرمایا انا رسول اللہ ہے، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں.
یعنی میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا ہوں، فرستادہ ہوں۔ تو اس معنی میں رسول کا لفظ جو عربی زبان میں وہ تو پیغامبر کے لیے عام ہے، البتہ ہمارے ہاں اصطلاح پیغمبر وہ ہے اللہ کا علم۔ تو رسول کی بنیادی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، چنانچہ یہ آیت ختم ہوتی ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، نہیں ہے ہمارے رسول پر مگر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری۔ لیکن کیا اس کا مفہوم یہ کہ اس کے سوا کوئی ذمہ داری رسول کی نہیں ہے؟ یہ بات ذرا غور طلب ہے، اس لیے کہ یہ آیت ہمارے ہاں اکثر کوئی بھی عالم دین، کوئی واعظ، کوئی آئیں گے تقریر کریں گے، آخر میں وہ کہہ دیتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ نہیں ہے مگر پہنچا دینا۔ تو یہ الفاظ تو اکثر و بیشتر سب لوگوں کو یاد ہوں گے، اور یہ قرآن مجید میں بھی بار بار آیا ہے۔ لیکن کیا اسی عموم میں اس کے معنی کو لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پھر میں ایک سوال کر رہا ہوں، سوال کا جواب اور تجزیہ ہوگا تو سمجھ میں آئے گا۔ قرآن مجید میں یہ بھی تو آیا ہے اے نبی اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے، وحرض المؤمنین علی القتال لا تکلف الا نفسک، اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے اور مسلمانوں کو بھی ابھاریے جنگ پر، آمادہ کیجئے، جوش دلائیے، اور آپ پر نہیں ہے ذمہ داری مگر صرف اپنی ذات کی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں جاتا تو آپ کو تو جانا ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنی ہے۔ وہی بات جو حضرت ابوبکر نے فرمائی، کوئی نہیں جائے گا تو میں تنہا جاؤں گا، آپ کے ذمہ تو ہے۔ فرمایا گیا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے ان کافروں سے اور منافقوں سے اور ان پر سختی کیجئے۔ تو کیا یہ حضور کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اسی طرح جب فرمایا گیا یزکیہم یتلو علیہم آیاتہ، تو بلاغ کا اور تبلیغ کا حق تو ادا ہو گیا، کتاب پڑھ کر سنا دی، آیات سنا دی۔ اگلا بھی تو ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کی تزکیہ کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی۔ تو کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ تو یہاں بھی ایک سوال آ گیا، اور میں یہ انداز اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ جب سوال سامنے آئے پھر آدمی جب اس پر غور کرتا ہے، ذہن بیدار ہوتا ہے، پھر بات سامنے آتی ہے تو اس کے لیے ذہن گویا کہ آمادہ ہو چکا ہوتا ہے، یہ تمہید بن چکی ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک ہے بنیادی ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری رسول کی صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اس کے علاوہ بنیادی ذمہ داری نہیں۔ لیکن بنیادی سے مراد کیا ہے؟ جس نے نہیں مانا اس کے حد تک تو ذمہ داری یہی تھی۔ ابو جہل تک پیغام پہنچا دیا، نہیں مانا، اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ بری ہو چکے پہنچا کر۔ ابو لہب تک پیغام پہنچا دیا، نہیں مانتا، بس بات ختم ہو گئی، اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے زبردستی اس کو لے آئیں دین کے اوپر، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ان پر داروغہ نہیں ہے، ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کی طرف سے مسئول نہیں ہیں۔ جو نہیں مانتے ان کی حد تک ذمہ داری ختم ہو گئی جب بات پہنچا دی۔ البتہ جو مان لیں ان کے حق میں تو ذمہ داریوں کا نیا باب کھل گیا رسول کے لیے۔ اب ان کا تزکیہ بھی کرنا ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، انہیں تعلیم بھی دینی ہے، کتاب و حکمت ان کو سمجھانی ہے، سکھانی ہے، پھر انہیں منظم کرنا ہے، انہیں قوت بنانا ہے، اس قوت کو باطل سے ٹکرانا ہے تاکہ باطل کا بھیجا نکال دیا جائے۔ وہ جو آیا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے اوپر جو اس کا بھیجا نکال دے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ وہ تو کوئی طاقت چاہیے، جمعیت چاہیے، دین کو غلبہ، حضور کو بھیجا گیا دین کو غالب کرنے کے لیے، اور دین غالب تو نہیں ہو سکتا جب تک ایک جہاد نہ ہو، قتال نہ ہو، مخالفین کی سرکوبی نہ کی جائے، جو راستے میں آئے ان کو جب تک ہٹایا نہ جائے، یہ کام نہ کیے جائے تو دین کیسے غالب ہو جائے؟ معلوم یہ ہوا کہ اب اس کو سمجھ لیجیے، جس نے نہیں مانا اس پر تو آ کر اس کے ذمن میں تو ذمہ داری پوری ہو گئی جب بات پہنچا دی، آگے ان کے ذمن میں کوئی ذمہ داری نہیں، انہوں نے مانا ہی نہیں۔ اب وہ اللہ کے ہاں جواب دیں گے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا، ٹھیک ہے، وہ اب جواب دیں گے۔ تو یہ جو ہے اصل ذمہ داری، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بنیادی ذمہ داری یہ ہے، جو انکار کر دے تسلیم نہ کرے، ان کی حد تک تو اگر یہ بات ہو گئی تو ذمہ داری رسول کی پوری ہو گئی، لیکن جو مان لیں اب ان کے ذمن میں تو ذمہ داریوں کا ایک نیا باب شروع ہو گیا، ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں جمع کریں، حزب اللہ بنائیں، ان کی تربیت کریں، ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کریں، باہمی ایک دوسرے کے لیے اثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں، تبھی تو یہ حزب اللہ بنیں گے، تبھی تو یہ اللہ کی جماعت بنے گی، اللہ کی پارٹی بنے گی۔ پھر انہیں منظم کریں،
ہم و طاعت کا نظام ان کو سکھائیں کہ یہ ایک امیر کا حکم مان کر اور پیش قدمی کرنے کے لیے تیار رہیں، اور حکم مل جائے کہ رک جاؤ تو رک جائیں۔ یہ سارے کام بھی در حقیقت رسول کی ذمہ داری، لیکن کن کے لیے من میں؟ جنہوں نے مانا ہو، جنہوں نے تسلیم کر لیا۔ جنہوں نے تسلیم نہیں کیا ان کے ذمن میں ذمہ داری یہی ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اب یہاں بات سمجھ لیجیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اطاعت کے ضمن میں جو ایک خلا پیدا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اس کے لیے خلافت کا نظام ہے، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ آیت یہاں تمہید بن کر آ رہی ہے اگلی آیت، ورنہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کا حکم تو قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا۔ یہاں ہر جگہ جب یہ بات آتی ہے، یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید میں تکرار محض کہیں نہیں ہے۔ تکرار محض جو ہے وہ تو عیب ہوگا، ایک ہی بات آپ ریپیٹ کر رہے ہیں تو یہ تو گویا کہ کوئی اچھا کلام تو نہیں شمار ہوگا۔ یہ کوئی مصنف ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی ادیب ہو، اگر وہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو کلام کا عیب ہے۔ قرآن مجید میں ریپیٹیشن ہے، وہ کیوں عیب نہیں ہے؟ ہر جگہ وہ ایک نئے معنی لے کر آتی ہے۔ بات بظاہر وہی ہے، کانٹیکسٹ اور ہے، سیاق و سباق اور ہے، گفتگو کچھ اور ہو رہی ہے، اور وہ بظاہر الفاظ ایک ہیں، لیکن اس کانٹیکسٹ میں، اس سیاق و سباق میں ان کا ایک اور نئی شان ہے۔ کل یوم ہو فی شان، جیسے کہ اللہ کی شان ہے، اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کی شان ہے کہ اس میں جو چیزیں بظاہر تکرار ہیں وہ تکرار محض نہیں ہیں، بلکہ سیاق و سباق کے اعتبار سے ان کے اندر نئے نئے مفہوم اور نئے نئے معانی۔ جیسے میں ایک اور مثال آپ کو دوں، موتی ہے، موتی اپنی جگہ رکھا ہوا بہت خوبصورت ہے، دوسرا موتی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اب ان موتیوں کو ایک نظم میں آپ نے پرو دیا، ایک ہار بنایا، اب اس کے اندر حسن کا ایک اور رنگ پیدا ہو جائے، اس کو کسی اور ترتیب سے دیا، وہی موتی ہے، اس میں کوئی اور خوبصورتی، کوئی اور رعنائی پیدا ہو جائے۔ اسی اعتبار سے قرآن مجید میں یہ جو آیات آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان میں نظم کے اعتبار سے، اور دوسرے سیاق اور سباق جو مضمون کا ہے اس کے اعتبار سے بظاہر مضمون وہی ہے، لیکن یہ کہ وہ در حقیقت ایک بالکل نئے معنی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ تو یہ آیت اب اگلی آ رہی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اے مسلمانوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ منکم کیوں کہا؟ مخاطب مسلمان، یہ بات انہیں سے کہی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ یہ منکم کا لفظ جو تم میں سے واقعی صاحب ایمان، اس لیے کہ اس معاشرے میں بھی ایسے لوگ بھی تو تھے نا کہ جو کہنے کو مسلمان اور مومن سے حقیقت میں مومن نہیں تھے، منافق تھے کہ نہیں تھے؟ عبداللہ ابن ابی اسی معاشرے میں رہتا تھا کہ نہیں رہتا تھا؟ بڑا چودھری تھا، انصار کا بڑا قبیلہ خزرج اور اس کا سب سے بڑا سردار، اور منافق، کٹر منافق، انہی میں سے تھے نا۔ 1000 کو لے کر نکلے تھے حضور غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے جب آپ روانہ ہوئے، لیکن آگے جا کر 300 واپس آ گئے، ساتھ چھوڑ گئے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ابی کے ساتھ 1000 میں سے 300 نکل گئے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کا ساتھ چھوڑ دینے والا نبی کی زندگی میں اب اس کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں؟ اسی لیے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو واقعی مومن ہیں، اور اس پر مزید اضافہ، محض ایمان نہیں، عمل صالح، اور عمل صالح سے مراد یہاں کیا ہے؟ صرف نماز روزہ نہیں، وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ قربانیاں، وہ اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا، جب پکارا جائے حاضر۔ اگر یہ نہیں ہے تو عمل صالح تو نہیں ہے، ورنہ منافقین جو ہیں مدینے کے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ اور عبداللہ ابن ابی کے بارے میں تو آتا ہے چونکہ چودھری تھا، اپنی چودراہٹ جتانے کا طریقہ اختیار کرتا تھا کہ حضور جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود آگے بڑھ کر کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا مسلمانوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا کہنا، ان کی باتیں غور سے سنو اور اس پر عمل کرو تاکہ اپنی چودراہٹ ظاہر ہو جائے۔ حالانکہ کٹر منافق، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، جب یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اے نبی اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں دل سے نہیں کہہ رہے، یہ سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ جو لوگ حقیقتاً مومن، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور محض ایمان بھی نہیں
عمل صالح، عمل صالح اس میں نماز بھی ہے، اس میں تو رسول کی مکمل اطاعت ہے، رسول پکار رہے نکلو اللہ کی راہ میں تو نکلو گے تو عمل صالح ہوگا، اگر نہیں نکلو گے تو تمہارے ایمان کی گویا کہ نفی ہو گئی، منافق قرار پاؤ گے۔ یہ ہے در حقیقت پورا پس منظر، اسے ذہن میں رکھیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا منکم وعملوا الصالحات، بلکہ یہاں نوٹ کر لیجیے یہ سورہ مبارکہ بھی سن 6 ہجری کے آس پاس نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے سورہ فتح، سورہ فتح آپ کو معلوم ہے سن 6 میں ہوا ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ اس کے بعد نازل ہوئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ فتح کی آخری 2 آیات میں بھی وہی مضمون ہے جو یہاں ان 2 آیات میں آیا، صرف یہ کہ عکسی ترتیب ہے۔ وہاں پہلے فرمایا گیا کہ حضور کو ہم نے کس لیے بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اس کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اب نوٹ کیجئے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما، بالکل تقریباً وہی الفاظ، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما، ان میں سے جو لوگ واقعتاً ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم، وہی وعدہ اللہ کا، لیکن وہاں منہم یہاں منکم، فرق صرف جو ہے ضمیر کا ہے، وہاں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، یہاں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور وعدے 2 ہیں، وہاں وعدہ ہے آخرت کا اجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم، یہ آخرت کا، یہاں وعدہ ہے دنیا کا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، لازماً انہیں خلافت عطا کرے گا زمین میں جیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ یہاں وہ مضمون اب آ گیا، وہ خلا جو پیدا ہوا ہے اطاعت رسول، اطاعت خدا، خداوندی، اطاعت رسول، اس کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران چاروں اعتبار سے مطاع آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، مقدمات بھی آپ حاصل کر رہے ہیں، آپ ہی کے ایوارڈ ہیں، آپ ہی ڈگریاں دے رہے ہیں، یہ زمین کس کی ہے کس کی نہیں ہے، جہاد آپ کر رہے ہیں، آپ ہی امیر ہیں، آپ ہی میدان جنگ میں سپہ سالار ہیں، آپ ہی کہہ رہے ہیں تم وہاں بیٹھو، تم یہاں لگاؤ مورچہ، تم یہاں پر اپنے فرائض ادا کرو، یہ ساری چیزیں بنفس نفیس محمد الرسول اللہ سر انجام دے رہے ہیں، لہذا چاروں اطاعتیں ہو رہی ہیں براہ راست۔ اب یہ ہے کہ عبادات اور شریعت میں کتاب اللہ اور سنت رسول قائم مقام ہو گئے، باقی رہ گیا فصل خصومات، وہ تو کوئی عدالتی نظام ہوگا تو ہوگا نا، اسی طریقے سے اب جہاد اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، وہ تو خلافت ہوگی تو ہوگا، وہ خلافت ہے جس کا یہاں وعدہ کیا گیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ، یہ وعدہ ہے مسلمانوں سے، لیکن کن مسلمانوں سے؟ ایمان حقیقی کے حامل اور عمل صالح، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے والے، نام کے مسلمانوں سے نہیں، وہ نام کے مسلمان جو آج تقریباً 1.25 ارب ہیں دنیا میں، 125 کروڑ کے لگ بھگ، 120-125 کروڑ، لیکن وہ خلافت نہیں ہے۔ یہی ایک بات ثابت کرنے کو تیار ہے کہ ہم کون ہیں، من کیم، میں کون ہوں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کیا ہم اس آیت کے مصداق ہیں؟ نہیں، اگر اس آیت کے مصداق ہوتے تو خلافت ہوتی، آج دنیا کے اندر وہ نظام قائم ہوتا، لیکن وہ نظام تو نہیں، وہ تو نام کا بھی نہیں رہا، 1924 کے بعد سے لے کر تو اس کا وجود ہی نہیں، اس کا تو کہیں کوئی ذکر ہی نہیں۔ اس سے پہلے جو بھی تھا برا تھا، بھلا تھا، کمزور تھا، مرد بیمار تھا یا مرد صحت مند تھا، بہرحال ایک ادارہ تھا۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اسیر مالٹا مشہور ہے اس نام سے، مالٹا میں جب وہ قید میں تھے تو انگریز جو ان کے کیمپ کا، اس طرح کی جیل نہیں تھی بلکہ جیسے جو کیمپ ہوتا ہے اس طرح کے کیمپ میں وہاں نظر بند تھے، تو جو کمانڈانٹ تھا اس کا انگریز،
اس سے ایک دفعہ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ آپ لوگ خلافت کے کیوں پیچھے پڑ گئے؟ آپ کو معلوم ہے 1920 میں تو وہ رہا ہو کر واپس آئے اور اسی سال میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، اور رہا بھی انگریز نے اس لیے کیا تھا کہ ٹی بی انہیں 3rd اسٹیج کی ہو چکی، اسے یقین تھا کہ اب ان کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، تو ہماری کسٹڈی میں، ہماری قید میں اگر کہیں انتقال ہو گیا تو نہ معلوم ہندوستان میں کیا شورش برپا ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو رہا کر کے پہنچا دیا۔ کر تو کچھ سکتے نہیں ہم، اب تو یوں سمجھیے کہ چراغ سحری ہے، ٹمٹماتا ہوا دیا ہے، سب چھوڑا ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ آپ لوگ کیوں خلافت کے پیچھے پڑے ہوئے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ انگریز کی سازش ہے خلافت کو ختم کرنا، ورنہ یہ بات اس انگریز کمانڈانٹ سے کہنے کا تو کوئی مطلب نہیں۔ آپ لوگ کیوں پیچھے پڑے ہوئے؟ کیوں خلافت کا چراغ گل کرنے کے ڈر ہے؟ وہ تو مرد بیمار ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اس خلافت کی؟ آپ خام خواہ اس کو ختم کرنے کے ڈر پہ کیوں؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، باطن دیا جواب، مولانا آپ اتنے بھولے بننے کی کوشش نہ کریں، ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس گئی گزری حالت میں بھی اگر خلیفۃ المسلمین اعلان جہاد کر دیں تو سماٹرا اور بورنیو سے لے کر موریتانیہ تک لاکھوں مسلمان کفن مان کر نکل آئے۔ ہم جانتے ہیں، آپ کو نہیں، آپ جو ہے بھولے بننے کی کوشش نہ کریں، ہمیں معلوم ہے ایک سمبل، ایک علامت کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ سمبل جو ہے خلافت کا، ہم تو اس کو ختم کر کے رہیں اور ختم کر دیا۔ بہرحال لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، معلوم ہوا آج کا مسلمان اس آیت کا مصداق نہیں، بالکل یہ وہی مضمون ہے جو سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، دل شکستہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے، غلبہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اگر مسلمان مغلوب ہے، جو حالت اس وقت ہے، جو کچھ ہوا ہے آپ کے علم میں ہے، جو کچھ بھرکس جو ہے عراق کا نکالا گیا، اس وقت ہر قدم پر یہ تھا ہم مسئلہ حل کرائیں گے، امن کانفرنس ہوگی، یہ ہوگا، اور اسرائیل کا معاملہ جو ہے لینڈ فار پیس، لینڈ فار پیس، لینڈ فار پیس، امن حاصل کرنا، اسرائیل کو تو زمین واپس کرنی پڑے گی جس چیز پر قبضہ کیا تھا 1967 میں۔ اب اس کا حشر کیا ہوا وہ تو آپ نے دیکھ لیا، وہ پیس کانفرنس بھی ہو گئی، وہ ایسا ہی کہتا ہوا گیا تھا کہ 1 انچ زمین نہیں چھوڑیں گے، وہی کہتا ہوا آ گیا، اور اب بش صاحب بھی خاموش اور بیکر صاحب بھی خاموش، کانفرنس ہو گئی، کیا نتیجہ؟ گویا کہ کوئی دم خم نہیں۔ اب تو کسی عرب ملک کے اندر اتنا دم ہی نہیں کہ وہ پوچھ بھی سکے کہ جناب یہ کیا ہوئے وعدے آپ کے، پوچھا جو میں نے آپ کا وعدہ وہ کیا ہوا، پوچھ نہیں سکتے، اس لیے کہ کسی میں وہ دم خم ہے نہیں۔ ایک ہی ملک تھا عرب ممالک میں سے جو کچھ آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں تھا، مقابلے کی چوٹ اب بھی نہیں تھا وہ، اس کے پاس تو سینکڑوں ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں، یہ تو ابھی ہماری طرح سے ایٹم بم بنانے کی کیپیبلٹی رکھتا تھا، صرف وہاں تو سینکڑوں بم ہے اس کے پاس، تو مقابلہ نہیں تھا، پھر بھی ایک ملک تھا، اس لیے کہ انہیں پتا ہے اگر 150 اسکڈ میزائل بھی پڑ جاتے تو چھوٹا سا ملک ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، ختم ہو کر رہ جائے گا، چاہے جواباً وہ پورے عالم عرب کو ختم کر دے لیکن وہ تو ختم ہو جائے گا، لہذا آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، یہ نہ سمجھیے کہ میں صدام حسین کی حمایت کر رہا ہوں، معاذ اللہ، صدام حسین بھی بہت بڑا احمق ثابت ہوا، اسی طریقے سے امیر کویت بہت بڑا احمق ثابت ہوا، دونوں کو دام میں پھنسایا ہے امریکہ نے، ایک طرف کویت کی پیٹھ ٹھوکی، ان کا تیل کھینچ لو، مانگو ان سے پیسے جو تم نے ان کو دیے تھے ایران کے خلاف جب جنگ چل رہی تھی، واپس مانگو پیسہ اور اس سے سود بھی مانگو، دوسری طرف یہ کہ اس کے پلانٹ ڈرلنگ کرو اور تیل کھینچ لو، ایک طرف اس کی فیس سب کی، دوسری طرف گلاس پائی ہے تو ریکارڈ پڑے، اس نے صاف کہا، ایمبیسڈر تھی وہ امریکہ کی، اس نے جا کے صدام حسین سے کہا جناب یہ آپ کا سرحدی معاملہ، آپ جیسے چاہیں سیٹل کریں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، یعنی ہم کوئی درمیان میں نہیں آئیں گے۔ دونوں مسلمان احمق اس جال میں پھنس گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ 3 لاکھ کہتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ فگر بھی کم ہے، جو مسلمان جو بھی عراقی مارے گئے، اور اس سے بھی بڑا نتیجہ یہ ہے 3 لاکھ تو خیر کوئی اگر ویسے بھی جان چلی جائے لیکن کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اتنے ستارے ختم ہوتے ہیں تو سورج طلوع ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن سورج تو طلوع ہو، وہاں تو ہوا یہ ہے کہ اب پورے اس علاقے کے اوپر امریکہ کا شکنجا، جہاں ابھی تک انہوں نے ان کو بیس نہیں دیے تھے، اب وہ وہاں پر بیس نہیں، اب تو وہ ہما تن وہاں موجود۔ بہرحال یہ حالات کیوں ہے؟ اس لیے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کی اس شرط پر ہم پورا نہیں کر رہے،
ورنہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ ذرا سا بھی یہ اگر خیال بھی پیدا ہو جائے تو ہمارا ایمان جو کہاں رہے گا، سلامت کہاں رہے گا۔ اللہ کا وعدہ مستقل ہے، دائم ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ اس میں کدھر اشارہ ہو رہا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ خاص طور پر قرآن مجید، القرآن یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے قرآن مجید میں الفاظ موجود ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں خلافت عطا فرمائی۔ یہاں بھی اب غور کیجیے، تجزیہ کرنا پڑے گا، کیا یہ کما جو ہے ہر اعتبار سے مشابہت رکھتا ہے؟ مسلمانوں سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے خلافت کا، کیا یہ ہر اعتبار سے جو بنی اسرائیل کا جو عہد ذری تھا اس میں جو وعدہ پورا ہوا بالکل اس جیسا وعدہ ہوگا یا اس میں کوئی فرق ہوگا؟ آج میں نے کئی اعتبارات سے سوالات آپ کے سامنے رکھے اور جواب سے پھر بات سنتے، اس میں ایک فرق ہے، بہت بڑا فرق۔ فرق یہ ہے کہ حضرت داؤد ہو، حضرت سلیمان ہو، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بعثت ہوئی تھی صرف بنی اسرائیل سے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا دیا۔ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جب تک پورے عرضی کی خلافت نہیں ملتی، ابھی یہ وعدہ حلول تکمیل کو نہیں پہنچا۔ بات سمجھیے میری، ایک درجے میں تو وعدہ پورا ہو گیا، اور اس اعتبار سے بھی بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ ایک خاص فرقے نے شبہ پیدا کر دیا حضرت ابو بکر کی خلافت پر یا حضرت عمر کی یا حضرت عثمان کی خلافت پر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس کی نفی اس آیت سے ہو جاتی۔ اگر ان کی خلافت نہیں تھی صحیح تو پھر تو وہ خلافت قائم ہوئی ہی نہیں، ابھی تک سرے سے نہیں ہوئی۔ گویا کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ابھی تک کسی درجے میں بھی پورا نہیں ہوا۔ یہ بات قطعاً منافی ہے قرآن مجید کے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ وعدہ پورا ہوا ہے لیکن ہوا ہے ایک خاص درجے تک۔ سرزمین عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حضور نے عرب کے باہر جہاد شروع کر دیا، دین کے غلبے کی جد و جہد عرب کے باہر۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ دائرہ اور وسیع ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں تو کہنے ہی کیا ہے، 10 برس کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ابھی یہ سیلاب اور تیزی سے آگے جا رہا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ یوں سمجھیے کہ اٹلانٹک سے آکسس تک دریائے جی ہوں جو کہلاتا ہے، جو آج بھی جس کا بڑا حصہ جو ہے روس اور جو افغانستان کی سرحد ہے اسی دریا سے بنتی، وہاں سے لے کر اور بحر اوقیانوس تک یہ خلافت قائم ہو گئی۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس وقت کی مہذب دنیا کا کتنا بڑا علاقہ تھا جس میں وہ خلافت قائم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کیونکہ اختلاف رہا، وہ پورے علاقے پر خلافت نہیں ہو سکی، ایک علاقہ علیحدہ رہا، لہذا میں صرف 3 کا نام لے رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جیسے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خلافت منعقد نہیں ہو سکی، لیکن کم سے کم یہ 3 خلفاء، ان میں تو کوئی اختلاف نہیں، پورا علاقہ یہ ہے در حقیقت کہ اس درجے میں تو یہ وعدہ پورا ہو چکا، لیکن اس وعدے کا ایک دور ابھی باقی ہے، اور وہ ہے جبکہ پورے کرۂ ارضی پر یہ خلافت کا نظام قائم ہوگا اور یہ ہو کر رہے گا، اور یہ منطقی نتیجہ ہے حضور کے مبعوث ہونے کا، جو آپ کبھی کبھی خطبوں میں پڑھتے ہیں، المبعوث الی الاسود والاحمر، پوری نوع انسانی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو پورے کرۂ ارضی پر یہ خلافت کا نظام قائم ہوگا، اس کے لیے صریح حدیث بھی موجود ہے، حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ روئے ارضی پر ایک گھر بھی نہیں بچے گا، نہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر، نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے، وہ وقت آ کر رہے گا۔ تو یہ وعدہ پورا ہوگا، البتہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہ جد و جہد، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا،
اس کے لیے ابھی یوں سمجھیے کہ چشم گیتی ابھی چشم برا ہے، ابی تاریخ منتظر ہے کہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے دار پھر اٹھے، منظم ہو، طاقت بنے اور باطل سے ٹکرائے اور اللہ کے دین کو غالب کرے، جیسے کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے۔ اس آیت کا میں تفصیل سے ترجمہ اس وقت نہیں کر سکتا، صرف حوالہ دے کر گزر گیا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ جہاد کرنے والی جماعت تھی، محمد ان کے امیر تھے، سپہ سالار تھے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ اب اسی انداز میں اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ ہے وہ تیسرا نقطہ جو میں عرض کر رہا تھا۔ حضور کے بعد خلافت نے اس خلا کو پر کر دیا جو حضور کے انتقال سے پیدا ہوا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر سے جب کہا گیا یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، آپ نے فرمایا انا خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ یہ مشن جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی اس کی تکمیل باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ نور توحید اپنی جگہ مکمل ہو گیا، لیکن ابھی تو صرف جزیرہ نمائے عرب منور ہوا ہے اس سے، ابھی تو اطراف و اکناف عالم، مشرق اور مغرب، یہ سب کے سب جو ہے محروم ہے شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر۔ ہندوستان ہو، چین ہو، ایران ہو، وہ سنویت ہو، وہ تسلیس ہو، اس کے اندر پورا کرۂ ارضی جو ہے اس شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ہے۔ تو یہ مشن جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو ابھی باقی ہے، اور ہمیں حضور کے خلیفہ کی حیثیت سے اس کی تکمیل کرنی ہے۔ اچھا، اب جب وہ خلافت بھی نہیں ہے تو کیا کریں؟ ایک ہی جواب ہے، اب جو مسلمان اس ذمہ داری کو سمجھ لیں، جو اس وعدے کا مصداق بننا چاہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ کھڑے ہوں، جمع ہوں، جماعت بنائے، کسی ایک امیر سے وہی بیعت سم و طاعت فی المعروف کرے، جد و جہد کرے، اور پھر یہ کہ اس نظام کو برپا کرے۔ کسی ایک ملک میں ہوگا پہلے، ظاہر بات ہے حضور بھی پوری دنیا میں تو ایک دم اس نظام کو نہیں لا سکے نا، آخر اس دنیا کے کچھ قوانین ہیں، کچھ قوانین فطرت ہے، کچھ قوانین قدرت ہے۔ وہ تو یہی ہے کہ پہلے ایک سرزمین کے اندر وہ نظام برپا کر دیا جائے، جو آپ نے کر دیا بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں کام ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ آگے بات پھیلی، اب عراق آ گیا، شام آ گیا، ایران آ گیا، مصر فتح ہو گیا، ادھر ماوراء النہر تک معاملہ جا رہا ہے، ادھر آگے لیبیا وغیرہ تک معاملہ جا رہا ہے، یہ سب کے سب معاملہ جو ہے جا رہا ہے۔ تو ایک ملک میں پہلے اور پھر اس کی توسیع، یہی طریقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی طریقہ ہے جو آج اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اب 3 وعدے آ رہے ہیں یہاں پہ، ذرا نوٹ کیجئے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین پاکستان کو، جو اس وقت خلفشار، انتشار، طرح طرح کے جو جھگڑے اور طرح طرح کے فسادات، نفاق عمل اور نفاق باہمی، نفاق قلبی، دل پھٹے ہوئے، کہیں اب پہلے بھی ہوا تھا، پختونوں اور بلوچوں کے درمیان فائرنگ ہوتی رہی تھی، کچھ عرصے معاملہ ٹھنڈا رہا، اس کے بعد پھر ایک دم بھٹی جو بھڑک اٹھی، خدا نہ خواستہ جو بھٹیاں یہاں کبھی جو دہک رہی تھی، کہیں پھر وہی دوبارہ دہک سکتی ہے، اندرون سندھ کی وہ شکل ہو سکتی ہے۔ جو بھی حالات ہو، بیرونی حالات نہایت ناگفتہ تھے، اپنے اندرونی خلفشار، ایک سے ایک بڑا سکینڈل آ رہا ہے۔ پہلی حکومت نے جو کچھ کیا تھا، اب جو کہا یہ جا رہا ہے واللہ عالم، اب دوبارہ عدالتی کارروائی آئے گی تو حقیقت کھل جائے گی، لیکن یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے کے سکینڈل ہو رہے ہیں۔ کرنے والا ایک ہو یا دوسرا ہو، ایک قوم کی حیثیت سے سوچئے کہ در حقیقت ہم کس خلفشار سے اور کس خوفناک انجام کی طرف رفتہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، نا امیدی میں بھی امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لا تیاسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں تو پھر بھی امید کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، مسلمانان پاکستان کو اس کی سعادت عطا فرمائے کہ وہ خلافت کا نظام پہلے اس ملک میں قائم ہو، اس کی برکات جب ظاہر ہوں، وہ کیا برکات ہیں تو یقیناً دنیا دیکھے گی۔ دنیا تو ٹھوکریں کھا رہی ہے در در کی، ایک تجربہ کیا کمیونزم کا، وہ ناکام ہو گیا، اب کوئی اور تجربہ کرے گی، انسان جو ہے ٹھوکر کھائے گا۔ اس لیے کہ ہدایت آسمانی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام یہ تو خود مسلمان قائم نہیں کر رہے تو دوسرے کیا کریں اسے؟
یہ تو خود ہم اپنے وجود کے ذریعے سے گویا کہ اس کی راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ بہرحال غور کیجئے، یہاں پہ آیت کا میں چاہتا ہوں آج مکمل ہو جائے معاملہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے 3 پختہ وعدے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امید پر انسان کے اندر اگر امید ہو تو ہمت بنتی ہے، کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، برقرار رہتا ہے۔ اور اگر امید دم توڑ جائے تو پھر قوا بھی مزمحل ہو جاتے ہیں، پھر ہمت نہیں رہتی، کمر ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ اللہ کے یہ وعدے ہمارے لیے امید کا سہارا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے تمہیں خلافت ارضی عطا فرمائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور یہ کہ وہ دین ان کا جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے، اس دین کو دنیا میں تمکن عطا فرمائے۔ دیکھیے سورہ مائدہ بھی تقریباً سن 6-7 میں نازل ہوئی ہے، اور اسی میں وہ آیت موجود ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ایک ہی زمانے کی صورتیں ہیں، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمکن عطا فرمائے گا ان کے لیے، ان کے دین کو تمکن دے گا جو اللہ نے پسند فرما لیا ہے ان کے لیے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت۔ 3 وعدے اتنے موقت، جنہیں عربی زبان کی ابجد سے بھی کوئی دلچسپی ہے، واقفیت ہے، وہ جانتے ہیں عربی زبان میں کسی وعدے پر تاکید کا اس سے زیادہ کوئی اسلوب نہیں۔ فعل مضارع پر لام پہلے داخل کیا جائے، لام مفتوح، نون مشدد تشدید کے ساتھ نون بعد میں لایا جائے، یہ تینوں وعدے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، تینوں جگہ وہ تاکید کا جو اسلوب ہے، انتہائی تاکید کا۔ لازماً خلافت عطا فرمائے گا، نمبر 1، لازماً دین کو تمکن عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا، نمبر 2، لازماً ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ یہ خوف کی حالت امن سے کب بدلے گی؟ جب دشمن کا کے اندر طاقت نہ رہے، دشمن زیر ہو جائے، دشمن برابر کا ہے، دشمن قوی ہے، ہر وقت اندیشہ ہے۔ مدینہ منورہ میں مسلسل یہ کیفیت طاری رہتی تھی کہ پتہ نہیں آج حملہ ہو جائے، کل حملہ ہو جائے، آج ادھر سے قبیلہ آ رہا ہے، کل ادھر سے آ رہا ہے، اور منافقین جو ہے افواہیں اڑاتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو۔ تو یہ جو خوف کسی کیفیت ہر وقت دائم رہتی تھی، فرمایا اس کو بدل دے گا امن سے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں وعدوں کو جس طریقے سے کہ اس نے پہلے پورا فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے دونوں شرطیں پوری کی، آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جد و جہد کی، قربانیاں دی، جو جس وقت جو تقاضا آیا سر تسلیم خم کیا۔ اللہ تعالیٰ اب بھی ظاہر بات ہے کہ وہ وقت تو آ کر رہے گا، خبر تو حضور نے دی ہے، یہ خلافت قائم ہوگی اور عالمی سطح پر قائم ہوگی، اس کا کہیں نہ کہیں سے آغاز ہوگا، کہاں سے ہوتا ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی خطۂ ارضی کو یہ سعادت عطا فرما دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی اور مسلمان ملک کو قبول فرما لے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو جو اس وقت ممالک ہیں مسلمانوں کے 40 45 46 سب کو ریجیکٹ کر دے اور کسی نئی قوم کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ بلکہ میں اس سے آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو پہلے پٹوائے کسی دشمن سے، ان کا بھڑکس نکلوائے، اور پھر اسی قوم کو اسلام کی توفیق دے۔ یہ ایک ہو چکا ہے، اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ ونس۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا، لاکھوں کی بات نہ کیجیے، پورے ملک تہس نہس کیے، پورا افغانستان، پورا یہ سارا کا سارا جو ترکستان کا علاقہ آج کہلاتا ہے، پورا ایران اور اکثر حصہ عراق کا، تاخت و تاراج، کروڑوں مسلمان قتل۔ یہ بھی ہوا ہے، ان وحشی، بالکل وحشی لوگ تھے، ہوش کہ کسی وحشی تاتاری سردار نے کسی شہر کو فتح کیا، اس نے ساری آبادی کو قتل کر دیا، پھر ان کے صرف سر علیحدہ کیے، ان سروں کو جمع کیا، ایک پہاڑی سی بنا دی، اس پر تخت بچھایا گیا اور اس وحشی سردار نے اس تخت پر بیٹھ کر شراب پی۔ اور یہ کون تھے؟ وہی مسلمان تھے جو کہنے کو مسلمان تھے، ایمان اور عمل صالح ان کے ہاتھ سے جا چکا۔ جیسے آج ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں توفیق دے ایمان اور عمل صالح کہ اس کا حق ادا کر سکے، تو عین ممکن ہے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا وہی تاتاری جن سے اتنی سخت سزا دلوائی، وہی ایمان لے آئے۔ انہی کے یہ 4 سلسلے تھے
ترکان سلجوقی، ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان عثمانی، اور پھر آٹومان امپائر، دی گریٹ آٹومان امپائر، جیسی کبھی رومن امپائر ہوتی تھی ویسی سلطنت عثمانی، اور خلافت بھی ترکوں کے پاس آ گئی، عربوں سے ختم ہو گئی۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے، یہ وہی لفظ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، اے لوگوں سن لو، اگر تم روگردانی کرو گے تو ہمارے نبی پر جو ذمہ داری تھی وہ اسی کی حد تک مسئول ہے، تمہاری جو ذمہ داری ہے اس کا سوال تم سے ہوگا، اس کی جواب دہی تمہیں کرنی ہوگی۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، جو تمہاری ذمہ داری ہے تم دیکھو تم پوری کر رہے ہو کہ نہیں۔ رسول نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، بات پہنچا دی، اور بنفس نفیس اس انقلابی جد و جہد کی آپ نے قیادت کر کے اور عالم عرب کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیا اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت پیارا ٹکڑا ہے اس آیت کا، بس میں آخری 2 آیات کو اس وقت چھوڑ دوں گا، میرا ارادہ تو تھا 4 آیات کا بیان کرنے کا، لیکن یہ آیت مکمل ہو جانی چاہیے، اور جا کر کم سے کم یہ ضرور کیجیے گا کہ جا کر آج یہ آیتیں تو دوبارہ کسی ترجمے سے پڑھ لیجیے، کچھ یاد کرنے کی کوشش کیجیے کہ آج کیا کیا چیزیں ان کے حوالے سے سامنے آئی ہیں، تازہ یہ کام کر لیں گے تو ذہن میں یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ترتیب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ ہے خلافت۔ خلافت کے معنی کیا ہے؟ خلافت اور حاکمیت میں فرق کیا ہے؟ حاکمیت یہ ہے کہ میں خود حاکم ہوں، جو چاہوں کروں، میں خود مختار مطلق ہوں، جو چاہوں کروں۔ ہم عوام، ہم حاکم ہیں، جو چاہے قانون بنائیں، یہ حاکمیت ہے۔ پاپولر ساورنٹی آف دی پیپل، عوام حاکم ہے۔ یا کوئی فرد کبھی کہتا تھا میں حاکم ہوں، فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ میں جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، دریائے نیل کا جو بھی نظام ہوگا آبپاشی کا، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ نہریں میرے حکم کے تحت ہیں، جس کو چاہوں گا موگا دوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا، اختیار میرا ہے، میں مختار مطلق ہوں۔ یہی تو تھا اس کا خدائی کا دعویٰ۔ آج کیا ہوا ہے؟ یہ خدائی کا دعویٰ ایک شخص تو نہیں کرتا، قوم کرتی ہے۔ ہماری ساورنٹی، پاپولر ساورنٹی، وی آر ساورن، ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے۔ یہ آج تو نام تو یہ لیا، ملاؤں کو ہم نہیں مانتے، ملاؤں کی حکومت ہم تسلیم نہیں کرتے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ملاؤں کی حکومت ہو، لیکن کتاب و سنت کی حکومت یہ ہے در حقیقت سے جو مطلوب ہے۔ اور خلافت کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کی حاکمیت کا تصور نہیں، انسان تو خلیفہ ہے، حاکم نہیں، حاکم اللہ ہے۔ الملک القدوس، الملک تو وہ ہے، مالک وہ ہے، ملک الناس وہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی جو تمام انسانوں کا رب ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا معبود ہے، وہ ملک ہے، الملک، لہذا بادشاہی اسی کے لیے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال جو اس دور میں اس نقطے کو سب سے زیادہ واضح طور پر بیان کرنے والے تھے، انہی کے فرزند ارجمند ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، وہ پارلیمنٹ کی ساورنٹی کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، جبکہ علامہ اقبال یہ کہہ کر گئے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزاد کوئی بھی ہو۔ اور بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اس شعر کو ذرا سمجھیے، پہلے انسانوں میں اتنا شعور نہیں تھا کہ ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں۔ بادشاہ ہے جی ٹھیک ہے، ہم تو پیدا ہی کیے گئے ہیں بادشاہ کا حکم ماننے کے لیے، عام طور پر انسان قانے تھا اس حالت پر، ٹھیک ہے جی جاگیردار ہے، اب ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں کسان کے گھر میں، ہمارا کام ہی محنت مزدوری، اور جاگیردار کا حق ہی ہے وہ عیش کرے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کہ انسانوں میں اپنے حقوق کا شعور نہیں تھا، لیکن رفتہ رفتہ نوع انسانی اسٹیج کو پہنچ گئی کہ عوام میں بھی اپنے حقوق کا شعور پیدا ہوا کہ آخر یہ بھی انسان ہے، جاگیردار بادشاہ، یہ بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آخر اس کو حکومت کا حق کہاں سے آ گیا؟ یہ کشمکش آپ کو معلوم ہے جنہوں نے یورپ کی ہسٹری پڑھی ہے، ڈیوائن رائٹس آف کنگ، بادشاہوں کا تو دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے خدائی اختیارات ہیں۔ ہندوستان میں بھی چندر بنسی اور سورج بنسی خاندان، ہم تو دیوتاؤں کی اولاد ہیں، ہمارا کام ہی ہے کہ ہم بادشاہت کریں، تمہارا کام ہی ہے کہ تم غلام رہو، ہمارا حکم مانو۔
یہ نظام چلتا رہا، لیکن جب ذرا انسان خود شناس ہو، خود نگر، یہ دو الفاظ نوٹ کیجئے، خود شناس، اپنے آپ کو پہچان لیا، خود نگر، اپنی نگرانی، اپنی حفاظت، اپنے حقوق کی حفاظت کا مادہ جب انسانوں میں پیدا ہو گیا، اب ابلیس نے کیا کیا کہ وہ جو ایک بادشاہ کے سر کے اوپر بہت بڑی گٹھڑی رکھی ہوئی تھی حاکمیت کی، گندگی کی بڑی پوٹ، اس نے تقسیم کر دیا، تولا تولا سب کو دے دو، گندگی تو گندگی رہے گی۔ پہلے وہ ایک بادشاہ ہوتا تھا، اس کے سر پر وہ گندگی کی جو ہے وہ پوٹلی رکھی ہوئی ہے ٹروں کی، اب یہ ہے کہ یہ 10 لاکھ میں 1 کروڑ میں تقسیم کر دو، ایک ایک تولا سب کے حصے میں آ جائے، رہی تو گندگی کی گندگی۔ شیطان کا کام تو چلتا رہا نا، شیطان کو تو اصل میں ضد اس سے ہے کہ اللہ کی حکومت نہ ہو جائے، اللہ کی حکومت ہو گئی تو اس کا جو ہے اس کی شکست ہے، اس کی ناکامی ہے۔ انسانوں کی حکومت رہے، چاہے 1 کی رہے چاہے 10 کروڑ کی رہے، تو ہم نے خود یہ جو ابلیس کی مجلس شورا، علامہ اقبال کی نظم ہے مشہور، اور اس میں ان کا آخری پیغام ہے جامع ترین انداز میں، اس میں یہ ابلیس کہتا ہے یا اس کا کوئی مشیر، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ شاہی کیا تھی؟ ایک شخص کی سوورنٹی، ہی سوورن، اب ہم نے اس کے اوپر جمہوریت کا لبادہ اڑا دیا، وہ گندگی تقسیم کر دی، اس لیے کہ اب انسان ذرا بیدار ہو گیا ہے، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ حاکم اللہ، یہ ہے توحید، حکم دینے کا اختیار اسی کو ہے، ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولا يشرك في حکمه احدا، وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، ولم يكن له شریک فی الملک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک بادشاہی میں۔ جب بادشاہی اس کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے کیا رہ گیا؟ خلافت۔ خلافت کے معنی کیا ہے؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، سر تسلیم خم۔ 51% تو کیا ہے، 100% لوگ بھی اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم ہے، بادشاہ کا فرمان ہے، کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، وہاں تو سر تسلیم خم۔ جہاں ان کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں باہمی مشورے سے طے کر لو، وہاں چلو گنتی بھی کر لو، کوئی حرج نہیں، یہ ہے خلافت۔ اور جہاں یہ ہو کہ ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے، جو چاہیں گے 2 مردوں کی شادی لیگلائز کر دیں گے، ٹھیک ہے، اختیار ہے ہمیں، شراب کو چاہیں گے بند کر دیں گے، ممنوع قرار دے دیں گے، چاہیں گے اس کی اجازت دیں گے، چاہیں گے تو اس کے لائسنس ایشو کریں گے، ہمارا اختیار ہے، چاہیں گے تو زنا کو جرم قرار دیں گے، چاہیں گے تو صرف زنا بالجبر کو جرم قرار دیں گے، زنا بالرضا یہ جرم نہیں ہوگا، کیونکہ اختیار ہمارا، ہماری پارلیمنٹ ہے، وہ بیٹھ کر طے کرے گی، وہ فیصلہ کرے گی۔ یہ ہے جمہوریت، یہ ہے بدترین شرک۔ خلافت، خلافت یہ ہے کہ حاکمیت اللہ، اس خلافت ہی کو اسلامی جمہوریت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں جمہوریت کا ایک ایلیمنٹ ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں باہمی مشورے سے معاملہ کر دو۔ اس حد تک ایک لمیٹڈ اس کا عنصر موجود ہے کہ کسی ایک شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں جو چاہوں گا قانون بناؤں گا، جہاں اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے سر تسلیم خم، جہاں نہیں ہے میں حکم دوں گا، تم کون ہوتے ہو؟ یہ تو مسلمانوں کی خلافت ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کسی ایک شخص کو خلافت نہیں دے رہا اللہ، یہ تو اہل ایمان کی خلافت ہے، اس لیے خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھے، یہ اہل ایمان کی خلافت ہے۔ ہاں غیر مسلم اس خلافت میں شریک نہیں، اس لیے کہ غیر مسلم نہ اللہ کو مانے، نہ کتاب کو مانے، نہ رسول کو مانے، وہ خلافت میں کہاں جائے گا؟ تو یہ مسلمانوں کا ہے ایک حق خلافت کا، جو وہ اپنی رائے دے کر کسی شخص کو منتخب کر کے خلیفہ بنا دے، وہ خلیفہ ہے اب، کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں ان کی تنفیذ کرے گا، جہاں نہیں ہے وہاں باہمی مشورے کا نظام کر کے امرہم شورا بینہم کوئی نیا معاملہ کرے گا۔ تو یہ ہے در حقیقت شرک سے مراد یہاں پر، یہ چونکہ خلافت کی بحث میں آ رہا ہے، شرک کی تو بے شمار قسمیں، خدا کا بیٹا بیٹی قرار دینا یہ بھی شرک ہے، یہاں کون سا شرک مراد ہے؟ یہ آیت جو استخلاف کی آیت ہے، یہ جو خلافت کی آیت ہے، یہاں کون سا شرک مراد ہے؟ وہ نظام قائم ہو جائے جس میں اللہ کا حکم سب سے بالا، حاکمیت اللہ کی، انسانوں کے لیے خلافت، خلافت المسلمین، مسلمان سب کے سب اللہ کے خلیفہ، اور وہ اپنے میں سے کسی کو منتخب کریں گے، وہ خلیفۃ المسلمین بنا کہ ان کی رائے سے اب وہ خلیفہ ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چلائے گا، نافذ کرے گا، اور جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہ باہمی مشورے سے معاملہ ہے۔ یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی بندگی کریں گے، میری اطاعت کریں گے، نماز بھی میرے لیے پڑھیں گے، اور حاکمیت بھی میری ہی تسلیم کریں گے، احکام بھی میرے ہی مانیں گے،
میرے ہی احکام کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا یہ ٹکڑا آیت کا میرے اور آپ کے لیے بہت لرزا دینے والا ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو شخص اس کے بعد بھی کفر کرے۔ اب یہاں پر ایک کفر تو ہے کفر شرعی، جو شخص اللہ کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، رسول کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، تو وہ کفر ہے۔ یہاں وہ کفر مراد نہیں ہے، یہاں تو معاملہ مسلمانوں سے ہو رہا ہے۔ آیت میں خطاب ہی ان سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض۔ وہ کافر یہاں مراد نہیں ہے، وہ کافر مراد ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے کفر کر رہے ہیں۔ وہ کفر کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ایک ہی زمانے کی صورتیں ہیں۔ سورہ مائدہ میں 3 دفعہ آیت آئی کہ نہیں آئی؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق، وہی تو کافر ہے۔ ایک کافر ابو جہل تھا، ایک کافر ہم ہیں کہ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن فیصلے ہماری شریعت کے مطابق نہیں۔ یہ کفر۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم ان آیات کو پڑھتے ہوئے جب لفظ کفر دیکھتے ہیں تو بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں، اس کا ہم سے تعلق نہیں، ہم تو کافر تھوڑا ہی، اٹ ڈزنٹ کنسرن اس، ہم سے متعلق نہیں، محروم ہو کر چلے گئے۔ تبھی تجزیہ کرنا پڑتا ہے، سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، مضمون کیا آ رہا ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے۔ یہاں ومن کفرا کے 2 مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم میں نے بیان کر دیا کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے غیر اللہ کی حاکمیت پر مطمئن ہو، جو مسلمان ہوتے ہوئے کتاب و سنت کے سوا کسی قانون کو تسلیم کر رہا ہو، اس سے بھی آگے بڑھ کر جو اسے نافذ کر رہے ہو، تو کون ہے؟ فتویٰ تو قرآن کا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو کافر ہیں۔ ایک تو کفر یہ ہوا۔ دوسرا کفر کیا ہے؟ کفر کے ایک معنی ہے ناقدری۔ اللہ کے وعدوں پر اگر آپ کو یقین نہیں ہے، کتنی بڑی ناقدری کی آپ نے اللہ کے وعدے کی، کتنے وعدے کیے ہو اللہ نے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ اور جیسے کہ فرمایا گیا سورہ توبہ میں، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا وفا کرنے والا کوئی ہوگا؟ غور کیجئے، مجھ سے یہ وعدہ اللہ کر رہا ہے، اگر تم ایمان اور عمل صالح کا تقاضا پورا کرو، ہمارا وعدہ ہے تمہیں خلافت دیں گے۔ آپ سے وعدہ کر رہا ہے اللہ، تمام مسلمانوں سے کر رہا ہے۔ یہ وعدہ اٹل ہے، یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحق، یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی یاوہ گوئی نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی تک بندی نہیں ہے، یہ کسی وائز کا ایسے ہی بے تکا جو ہے وہ قول نہیں ہے، اللہ کا کلام۔ پھر بھی ناقدری، پھر بھی کم ہمتی، پھر بھی کمر نہ کسو، پھر بھی محنت کرنے کو تیار نہ ہو، اتنا پختہ وعدہ۔ اور کون سا وعدہ ہوگا جس سے کہ تمہارے اندر تمہارے عزم کو مہمیز لگے، تمہارے اندر کوئی جذبہ اگڑائی لے، تم کسی جد و جہد کے لیے کمر کسو؟ اور کون سا وعدہ ہوگا؟ تین وعدے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ آج کتنا کچھ خوف ہم پر طاری ہے، اس خوف کا اندازہ کرنا ہے۔ سب چیختے ہیں، ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے کنٹرول لائن کی، اور اس کے پار ہزارہا عورتوں کی، مسلمان عورتوں کی عصمت بری ہو چکی ہے۔ کتنے لوگ مسلمان ہیں کہ جو وہاں پر گولیوں سے اڑائے جا چکے ہیں، کیا کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور 10 کروڑ مسلمانوں کی ایک قوم جس کو کبھی یہ سمجھا گیا تھا کہ پاکستان بن جائے گا تو ہندوستانی مسلمانوں کا محافظ ہوگا، بھیگی بلی بنے بیٹھے۔ کچھ اگر ہوگا تو تھوڑا بہت کوئی وہ انڈر دی ٹیبل اگر کوئی مدد ہو رہی ہو تو ہو رہی ہو، باقی کھلم کھلا تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے زیادہ بے غیرتی اور بے حمیتی کوئی ممکن ہے؟ چند مسلمان عورتوں کی چیخیں گئی تھی، آپ دور بنو امیہ کو گالیاں دیتے ہیں، اس دور بنو امیہ کی بھی شان یہ تھی کہ چند مسلمان عورتوں کی چیخیں اسی آپ کے اس علاقے سے گئی تھی، اور محمد ابن قاسم وہاں سے پہنچ گئے تھے۔ اور آج آپ کو سب پتہ ہے، پوری آبادی ہوگی جو کچھ ہو رہا ہے، خوف ہے نا، لڑنے کی سکت نہیں ہے نا، رسک نہیں لے سکتے نا، آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے نا،
اگر کچھ کر بھی رہے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، اور اگر کچھ نہیں کر رہے تو بے غیرتی کی انتہا ہے، دونوں سب صورتوں کے اندر۔ لیکن یہ کہ اگر یہ راستہ اختیار کرو تو کفر کو یہ جرأت نہیں ہوگی، پھر وہ طاقت اللہ دے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ اللہ کے پختہ وعدے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کمر نہ کسیں، محنت نہ کریں، ہمت نہ کریں، جد و جہد کے لیے اٹھ نہ کھڑے ہوں تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ اللہ کے وعدوں پر یقین نہ ہو، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا؟ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے باوجود فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ تو پھر نہایت سرکش باغی ہے۔ یہ فاسق کا لفظ عام طور پر ہمارے یہاں مستعمل ہے ذرا ہلکے معنی میں، ایک کافر ہے، ایک فاسق و فاجر ہے، مسلمان تو ہے لیکن کچھ گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، فاسق و فاجر ہے، متقی نہیں ہے۔ یہی لفظ فاسق آیا ہے سورہ کہف میں، وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ کس کے لیے آیا؟ ابلیس کے لیے۔ یہ در حقیقت شیطنت ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے کہ جو کی جا رہی ہے کہ اللہ کے وعدے اتنے صریح، اتنے واضح، اتنے تاکیدی، اور ہم اس کے لیے کمر نہ کسیں۔ میں انہی دو آیتوں پر اپنے اس بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ آخر میں صرف یہ عرض ہے کہ لمحہ فکری آئے، ہر شخص سوچے غور کرے، کیا کرے، کیسے کرے، یہ اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے۔ کی بہرحال اس کام کے لیے کی، اس میں شامل ہونا ہر شخص کے لیے فرض نہیں۔ جو شخص اعتماد کرے ہم پر، ہم سے اتفاق کرے، ہمارے ساتھ شامل ہو، ہمارا دست و بازو بنے، یہی فرق ہے۔ نبی کا ساتھ دینا شخصاً لازم تھا، نبی کے بعد، ان کے انتقال کے بعد اب کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے ماننے یا نہ ماننے پر ایمان اور کفر کا دار و مدار ہو۔ آپ کو جس سے اتفاق ہو لگ جائیے اس کے ساتھ، جو طریقہ کار سمجھ میں آئے کام کیجیے، لیکن یہ کام کرنا لازم ہے۔ اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ جو کبھی بر صغیر میں ایک شعر جو ہے اور نظم اس کی گونج گئی تھی، خلافت جب ایبالش کی جا رہی تھی تو ایک تحریک ہندوستان میں اٹھی تھی، اور یہ بھی عجیب بات ہے، تاریخ کا ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ خلافت کا مسئلہ اگر تھا تو پورے عالم اسلام کا تھا، خلافت صرف جو ہے ترکی کی، وہ ہندوستان کے لیے تو نہیں تھی، لیکن اس پر اگر تحریک چلی تو صرف بر صغیر پاک و ہند میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ تحریک خلافت 1920s، ارلی 20s کی تحریک خلافت، جس نے پورے ہندوستان کو گونجا دیا تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا ہندوستان گونج گیا، یہاں تک کہ گاندھی کو شمولیت اختیار کرنی پڑی تحریک خلافت میں۔ عجیب یہ معجزہ ہے، گاندھی کا کیا تعلق خلافت سے، لیکن اسے پتہ چل گیا تھا۔ تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو میری قیادت یا سیادت یا چودراہٹ یا کانگریس کی تحریک ہے، پھر کوئی راستہ امکان نہیں رہے گا کہ مسلمان اس کی طرف دیکھ بھی سکے، لہذا خلافت کی تحریک میں شامل۔ لیکن یہ کہ پھر اپنے ہاتھوں جب معاملہ ختم ہو گیا، مدعی سست گواہ چست، جب ترکوں نے خود ہی اس چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، تو اب کیا کرتے ہیں ہندوستان کا مسلمان؟ لیکن یہ ہے کہ وہی ہندوستان کا مسلمان جس کی ایک بہت بڑی تعداد آج یہاں ہے، آج وہ اپنے حقوق کے لیے تحریک چلاتے ہیں، ملازمتوں کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا۔ ہر انسان کو اپنا حق لینے کے لیے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ آپ کو سودا خریدیں تو جھگڑیں، آپ کی نرمی کی وجہ سے کوئی آپ کو ناجائز نقصان نہ پہنچا دے اور ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے، ٹھیک ہے، پورا سودا کیجیے، لیکن یہ کہ اصل فرض منصبی جس کے لیے پاکستان بنایا تھا، وہ منزل وہ نہ آج سندھی کو یاد رہی، نہ مہاجر کو یاد رہی۔ جھگڑا ہے صرف اپنے حقوق کا، دنیاوی حقوق کا، ملازمتوں کا، اور جو بھی ہے جھگڑے آپ کو معلوم، اور جس طرح آپس کا سر پٹمبل۔ اس اصل مشن کو اگر وہ تحریک خلافت کا جذبہ دوبار اگر یہاں سے کراچی سے ابھرے، کیا انہونی بات ہے؟ کیا اسے کراچی سے ایک تحریک جو ہے دیکھتے دیکھتے ابھر کر جو ہے اتنی زوردار نہیں بن گئی؟ تو اگر اس کام کے لیے لوگ اٹھ سکتے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی حقوق کے لیے، تو کیا اس کام کے لیے جس کے لیے ملک بنا تھا، جس کے لیے لاکھوں جانیں دی گئی تھی، اس کے لیے اس سرزمین میں کوئی زرخیزی نہیں ہے، کوئی اس کے لیے اٹھنے والا نہیں، کوئی اس تحریک کو زندہ کرنے والا نہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچے، غور کرے، فکر کرے، طریقہ کار کیا ہوگا،
اس کے لیے جد و جہد کیسے کی جائے۔ اب اس سلسلے میں جو تحریک خلافت ہم نے شروع کی ہے، انشاءاللہ اگلے ماہ آپ کے شہر میں اس کا ایک جلسہ، ہم پہلا جلسہ کراچی میں منعقد کریں گے، پنجاب میں، لاہور میں، فیصل آباد میں اور ملتان میں ہم 3 جلسے کر چکے ہیں۔ اسی مہینے کے 22 تاریخ کو انشاءاللہ راولپنڈی میں جلسہ ہوگا۔ شاید کہ مسلمانوں کو کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے انسان کو، ہو سکتا ہے کہ صبح کا بھٹکا شام کو گھر پہنچ جائے۔ 40 برس کے بعد بنی اسرائیل کے نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ کے ساتھ انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی ان میں، اور ان کے حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ ہو کر انہوں نے جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فلسطین فتح کرا دیا ان کے ہاتھ پر۔ کچھ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کرا دے۔ اس کے لیے غور و فکر یہاں ہمارے کچھ ساتھیوں نے کچھ وقت لگایا تھا، 4 ورقہ بھی ایک تقسیم کیا ہے، پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، وہ حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے۔ اور یہ کہ آج کا میرا جو ہے اس درس کا آخری نقطہ جو ہے اس نوٹ کر لیجئے، اگر بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کرنے کا کام ہے، اللہ کا یہ وعدہ، ہم امید کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین سے اس کا آغاز فرمائے، اسے نقطہ آغاز بنا دے۔ یہ سرزمین بڑی چیزوں کی امین ہے، یہی سرزمین ہے تحریک شہیدین کا خون اس میں جذب ہے، بالا کوٹ میں ہے، بالا کوٹ کے مٹی کے ذرے ہماری آرزوؤں کے مزارات ہے، ہر ذرے کی پیشانی پہ منقوش ہمارے عزم کے خونی نشانات۔ آخر 100 کتنے برس ہوئے ہیں؟ 130 برس ہی تو ہوئے، 1831 کا معاملہ ہے، تو 160 برس ہو گئے، زیادہ تو نہیں۔ اس اعتبار سے کوشش کیجئے، سوچئے، غور کیجئے، اور پھر یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ ارادہ دے دے، عزم دے، ہمت کرے اور اس تحریک کے ساتھ اٹھنے اور کام کرنے کا ایک ارادہ کر لیں، تو اگلے مہینے پھر انشاءاللہ وہ تفصیل سے وہ بات بھی ہوگی، وہ خلافت ہے کیا، اس کا نظام ہے کیا۔ مذاق بھی اڑ رہے ہیں آج کل، آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے، جب سے میں نے خلافت کا نام لیا ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں جمہوریت کا راگ الاپ ہو۔ ہم نے بھی کہا، ہم نے مارشاء اللہ کے مقابلے میں جمہوریت کی تائید کی کہ معاملہ ایسا ہے اس ملک کے لیے مارشاء اللہ زہر قاتل ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس ملک کی فوج جو ہے اس میں کوئی نمائندگی سندھ اور بلوچستان کی نہیں ہے، جیسے کہ پہلے بنگالیوں کو شکایت ہو گئی تھی ہمارے بھائیوں کو کہ مارشاء اللہ کا مطلب ہے کہ بس پاکستان کی حکومت ہے اس پاکستان پر، اس لیے کہ فوجی تو سارے کے سارے وہیں کے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر فوج کی حکومت ہوتی ہے تو یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، فوج میں پنجاب کا بھی حصہ ہے، سندھ کا بھی حصہ ہے، پنجاب کا بھی اور سرحد کا بھی، لیکن نہ سندھ کا ہے نہ بلوچستان کا۔ کیوں ہے، کیسے اس کو رفع کیا جائے وہ لمبی بات ہے، لیکن ڈی فیکٹو چونکہ یہ صورت ہے، اس وجہ سے ماشاء اللہ اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ بہت سا فساد جو سندھ کے اندر پیدا ہوا ہے اور یہ دشمنیاں جو بڑھی ہیں، یہ اسی طویل مارشاء اللہ کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ کہ ہم نے اسلامی جمہوریت کے لفظ کو بھی اب چھوڑ دیا، خلافت، اس لیے کہ جمہوریت کے لفظ کے اندر انسانی حاکمیت کی نجاست وہ گھلی ہوئی ہے، 7 مرتبہ بھی دھو دیں اسے پاک کر لیں تو وہ نکلتی نہیں، وہ کہیں نہ کہیں جو حاکمیت کا تصور اس کے اندر جو ہے خود بخود آ جاتا ہے۔ لہذا کیوں نہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح کو ہم اختیار کریں، اور وہ خلافت ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اس کے لیے غور کیجئے اور ارادہ کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس آیت کا مصداق بنیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ یہ ایک اعلان ہے کہ اس مسجد میں ہر بدھ کو بعد نماز عشاء درس قرآن ہوا کرے گا۔ ہماری جو تحریک اب ایک تیسرے مرحلے میں یہ تحریک خلافت کے عنوان سے داخل ہوئی ہے، اس کی جڑ بنیاد قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہے۔ میں نے تو 30 برس جو ہے یہی کام کیا ہے۔ آپ کے شہر کراچی میں آتا تھا، درس قرآن دیتا تھا، مساجد میں دیتا تھا، کبھی وہ تاج محل ہوٹل کے اس بڑے آڈیٹوریم میں ہوتا رہا، کبھی کہیں ہوتا رہا، میں نے تو یہ کام کیا ہے، اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی، یہ ہے در حقیقت اس انقلابی عمل کا پہلا قدم۔ اللہ کی آیات پڑھ کر سناؤ، اسی سے ایمان پیدا ہوگا، اسی سے اپنے فرض کا احساس پیدا ہوگا، اس لیے کہ میری بات ہے اور قرآن کی بات اللہ کی بات ہے، اس کی جو تاثیر ہوگی وہ کسی انسان کی بات کی تو نہیں ہو سکتی۔ تو اسی ضمن میں یہاں درس قرآن کا کوئی سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ مسجد کی انتظامیہ جو یہاں کی کمیٹی ہے اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہاں پر ہم اس سلسلے کو جاری کریں۔ اس کا اصل مقصد یہی ہے، قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پر عمل کرنا ہے، اور عمل انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ قرآن پر اجتماعی عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خلافت کا نظام قائم کیجیے۔ میں تو سمپل جو الجبرا کے فارمولوں کے طریقے سے بات کو واضح کر کے، تبیین اسی کا نام ہے، بالکل علیحدہ کر کے، قرآن پر عمل، انفرادی عمل،
اور قرآن پر عمل اجتماعی عمل، انفرادی عمل میں خود تقویٰ متقی بننا، عبادات پر حلال و حرام پر کاربند ہونا، اجتماعی عمل وہ نظام قائم کر دینا کہ اللہ کی حاکمیت اور مسلمانوں کی خلافت کا نظام عملاً قائم ہوگا۔ اب دعا مانگ لیجیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہم صل علی عبدک ونبیک ورسولک وحبیبک بعدد من صلی وصام، وبارک وسلم علیہ بعدد من قعد وقام، وصل وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین، اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔